تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا زبان حال سے دنیا کے پیچھے آنے والوں کو کیا نصیحت کرتی ہے، اور جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، وہ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو کیا ملنے والا ہے، اس کی تفصیل آج بیان کی جائے گی۔ ہم چنی دنیا اگرچہ خوش شگفت، عیب خود را بانگ زد با جملہ گفت۔ دکھائی دینے میں دنیا ایک بہت بہترین شگفتہ چیز ہے، اٹریکٹیو چیز ہے، خوش نما ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس کا جو ظاہر ہے، جو دکھائی دینے والا جو حصہ ہے، وہ اتنا خوبصورت، اتنا خوشنما ہے کہ لوگ اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک چھپی ہوئی زبان سے ساری دنیا اپنے دیکھنے والوں کو اپنا عیب بتا رہی ہے، اور دیکھنے والے اس عیب کو دیکھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ دنیا پکار کے لوگوں سے اپنا عیب بتا رہی ہے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، کیا خرابیاں ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان چونکہ پہلے اس نے ظاہر کو دیکھ لیا ہے، دنیا کی طرف اٹریکٹ ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کا جو بتانا ہے، عیب بتانے کا جو پروسیس ہے، وہ انسان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اندری کونو فساد ہے استاد، آ دغل کونو نصیحت دا فساد۔ ہے میرے استاد دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، یہ جو دنیا کی دو کیفیت نا، ایک اس کا بناؤ ہے، ایک اس کا بگاڑ ہے۔ ظاہری طور پر اس کا ایک بناؤ سنگار ہے، اور اصلیت اس کی جو ہے وہ بگاڑ ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچو اور جاننے کی کوشش کرو کہ اس کا جو بناؤ ہے، ظاہری پہلو ہے، وہ دھوکے بازی ہے۔ ظاہری پہلو جو دنیا کا ہے، جو انسان کو دکھائی دے رہا ہے، وہ ایک دھوکا ہے۔ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والا دھوکا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اس کا جو پیکنگ ہے وہ ٹاپ کلاس پیکنگ میں ہے، لیکن اندر انتہائی تھرڈ کلاس مال ہے۔ تو جو لوگ نصیحت لینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے بگاڑ سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس کے اندرونی کیفیت کو دیکھتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ کون می گویت بیا من خوش پیم، وہاں فسادش گفت رو من لاشیم۔ اس کا جو بناؤ ہے، جو ظاہری اس کی جو حالت ہے، جو اچھی دکھائی دیتی ہے، وہ لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، میں مبارک قدم ہوں، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر وہ ہے، تمہاری زندگی ایسی ہوگی، تمہاری زندگی ویسی ہوگی، میری طرف نہ ہی آئیں گے تو پھر تمہارا نقصان ہوگا۔ یہ اس کا بناؤ کہتا ہے۔ اور اس کا جو بگاڑ ہے، جو اس کی اصلیت ہے، جو دکھائی نہ دینے والا اس کا جو پہلو ہے اور حقیقی پہلو ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مت آنا، میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی اصلیت نہیں ہے۔ دنیا کو اگر ایک گفٹ کی شکل میں اگر ہم مثال کے طور پر سمجھیں تو ایک بہت ہی اچھا دکھائی دینے والا خوبصورت گفٹ ہے، جو خوبصورت ریپنگ پیپر کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے اور بہت ہی اٹریکٹیو دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے اوپر خوبصورت نقش و نگار بھی کر دیے گئے ہیں کہ لوگ دیکھ کے سب کی نظریں اس گفٹ کی طرف ہے۔ اچھے اچھے گفٹوں کو لوگ نہیں دیکھتے، اس گفٹ کی طرف سب کی نظر ہے، کیونکہ بہت خوبصورتی سے لایا گیا ہے، سجایا گیا ہے۔
لیکن جب وہ گفٹ کھلے گا، جب وہ ریپ کو توڑ دیا جائے گا، جب اس کے باکس کو توڑ دیا جائے گا، جب اندر سے جو سامان برآمد ہوگا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر تو گوبر بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے دنیا کی اصلیت کی مثال۔ اے ز خوبی بہاراں لب گزاں، بن گراں سردی و زردی خزاں۔ اے بہاروں کی رونق کو دیکھ کر اپنے ہونٹ کاٹنے والے، اس کی طرف اٹریکٹ ہونے والے، منہ میں پانی لانے والے، اچھے اچھے مکانات کو، اچھے اچھے باغات کو، دنیا کی اچھی اچھی رنگینیوں کو دیکھ کر لالچ پیدا کرنے والے اپنے دل کے اندر، تو یاد رکھ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو سردی آتی ہے، دوسرے زردی آتی ہے۔ اس کو بھی یاد کر لے۔ اس گلشن کے ہرے بھرے ماحول کو دیکھ کر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خزاں بھی آنے والی ہے، سردی کا موسم جب آئے گا، خزاں چھائے گی تو یہ ہرے بھرے پتے پیلے پڑ کے جو جھڑ جائیں گے نا، خالی جھاڑ کے ڈنٹالے رہ جاتے ہیں۔ تو اس ہرے بھرے باغ کو دیکھ کر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ روز دیدی طلعت خورشید خوب، مرگ اورا یاد کن وقت غروب۔ دن جب نکلتا ہے تو آپ سورج کو دیکھتے ہیں، پوری آب و تاب کے ساتھ سورج جلوگر ہوتا ہے آسمان کے اوپر، ہر طرف روشنی بکھر جاتی ہے۔ کیا تابانی ہے سورج کی، کیا روشنی ہے سورج کی، کیا گرمی ہے سورج کی، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ دن میں یہ ہوتا ہے، دھوپ تو پڑتی ہے اوپن ایریاز میں، اوپن ٹو اسکائی ایریاز جو ہوتے ہیں وہیں پر دھوپ پڑتی ہے، لیکن اس دھوپ کی جو روشنی ہے وہ گھروں کے اندر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی تابانی ہوتی ہے سورج کی۔ لیکن یاد رکھو سورج کا تعلق بھی دنیا سے ہی ہے نا، تو سورج کے پاس ایک وقت غروب بھی آتا ہے۔ جب غروب کا وقت آتا ہے تو پھر وہی سورج لال ہو کے اس کی روشنی مدھم پڑتی چلی جاتی ہے اور پھر آخری میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی اصلیت کی مثال۔ بدر را دیدی بری خوش چار تاخ، حسرت اشرا ہم بے اندر محاخ۔ تو نے چاند کو دیکھا ہوگا رات میں، حسین چاند پوری آب و تاب کے ساتھ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، تم نے اس کو تو دیکھ لیا، لیکن اس چاند کے اندر بھی تو گھٹا ہوتا ہے، اس کو بھی تو دیکھ لے۔ کیا 14ویں کا چاند روز 14ویں کا چاند ہی رہتا ہے؟ ذرا 20 تاریخ 25 تاریخ کے ہوتے ہوتے دیکھ لو چاند کو کیا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت کے بعد اماؤس کی رات جب آتی ہے تو پھر کوئی چاند دکھائی بھی نہیں دیتا۔ کودکے از حسن شد مولائے خلق، بعد پیری شد خرف رسوائے خلق۔ ایک لڑکا ہوتا ہے، کم عمری میں ہوتا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان، اگر چھوٹا ہے بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے تو ہر کوئی اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کو گود میں اٹھاتے ہیں، اس کے کلوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے۔ پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کی جوانی کی رونقیں اس کے اوپر دکھائی دیتی ہیں، لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں، لوگوں کا آقا بن جاتا ہے۔ پھر صورت کے علاوہ پھر اس کی سیرت، اور اگر اس کے اندر کچھ ہنر کچھ قابلیتیں بھی آ جائیں تو پھر تو 4 چاند لگ جاتے ہیں اس کی زندگی کو۔ لیکن یہ کب تک چلتا ہے؟ جب بوڑھا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہاں چلے جائے گا اس کا حسن، کہاں چلے جائے گی اس کی طاقت و توانائی، کہاں چلے جائے گی اس کی قابلیت اور اس کا حافظہ اور جو جو چیزیں اس کے پاس تھیں۔ فنکار ہوتا ہے بہت بڑا، لیکن بڑھاپے میں اس کا کوئی فن اس کے ساتھ نہیں دیتا، وہ لوگوں میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ طاقتور آدمی بھی لکڑی کے سہارے چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گر تنے سیمی بتا کردت شکار، بعد پیر بیں تنے چوں پم بازار۔ اگر چاندی جیسے بتوں کے جسم والے، ایسے انسان جن کا جسم چاندی جیسا ہو، اگر اس جسم نے تیرا شکار کر لیا ہے تو اس کا گرویدہ دیوانہ ہو گیا ہے، ایسے خوبصورت جسم ایسے خوبصورت حسن والے کا، تو اس کے بڑھاپے کو بھی یاد کر لیا کر کہ جب وہ بوڑھا ہوگا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ آج جو بال بنا کر خوبصورت ہیئر اسٹائل میں نوجوان نکل رہا ہے، کل کے دن جو اس کے بال روئی کا کھیت نظر آئیں گے، اس کو بھی تو ذرا یاد کر لے۔ اے بدیدہ لوت ہائے چرب خیز، فضلے آرام ببین در آب ریز۔ اے اچھی اچھی مرغن روغنی غذاؤں کے پیچھے بھاگنے والے، جب کھانے کا دستر لگتا ہے تو کس طرح فقیروں کی طرح تم بھاگ کے چلے جاتے ہو اس کھانے کی طرف۔
ایک سے ایک مزیدار کھانا کھانے کے شوقین ہوتے ہو، مزے لے لے کر پیٹ میں ڈالتے جاتے ہو نا۔ فضلے آرا ببی در آبریز، یہ وہی کھانا ہوتا ہے تمہارا، جب باہر نکلتا ہے تمہارے جسم سے تو پھر تمہاری کیا حالت ہوتی ہے اس کھانے کو دیکھ کر؟ وہی تو کھانا تھا جس کے پیچھے تم دیوانہ وار بھاگے جا رہے تھے، جس کھانے کے پیچھے تم دیوانہ وار بھاگے جا رہے تھے، اس کی خوشبو سے تم خوش ہو رہے تھے، تمہارے منہ میں پانی آ رہا تھا، تمہاری بھوک بڑھ رہی تھی، کچھ نہیں دیکھتے تھے، حرام حلال جائز ناجائز مکروہ مستحب کچھ نہیں دیکھتے تھے، بس ٹھونسو منہ کے اندر، چاہے کیسا بھی ملے بس اندر ڈالو، یہ تمہارا رویہ تھا، اس کی خوشبو کے دیوانے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اس کی خوشبو کو تمہارے جسم کے اندر گیا تھا، باہر نکلا ہے، وہی تو کھانا ہے۔ اب تم کیوں اس سے ناک چڑھا کر بھاگ رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ کو لگ جائے تو تم چھی کہہ کر اس کو صاف کر دو، وہی کھانا ہے۔ مرخبس راگو کہ خوبیت کو فریب و حسن مرغوبیت کو، یہ جو نجاست ہے جو تمہارے پیٹ سے نکلی ہے، اس سے ذرا پوچھو کہ وہ جو تیری خوبی تھی جس کے پیچھے دنیا بھاگ بھاگ کر جا رہی تھی، اب وہ کہاں ہے؟ کیوں اب دنیا تیرے پیچھے نہیں آتی؟ وہ تیرا فریب، وہ تیرا حسن، وہ تیری پسندیدگی، وہ اٹریکشن تیرا اب کہاں ہے؟ دوسرے تو دور کی بات ہے، تم خود کراہیت کر رہے ہو، اب دوسرے کیا اٹریکٹ ہوں گے؟ بر طبق کو اشوا و نرمی و خوت، بر سبت کو جلوہ و نغزی و لوت۔ دسترخوان بچھا ہے، ایک سے ایک ڈش تمہارے دستر پر یا ٹیبل پر آتی جا رہی ہے اور تم اس کے پیچھے موقع کی تلاش میں ہو، کدھر سے میری رکابی میں آ جائے، اور اگر نہیں آتی ہے تو تم بے چین ہو جاتے ہو۔ وہ تمہاری ناز و ادا، وہ تمہاری نرمی اور عادت، یہ سب تمہاری چیزیں جو تھیں، یہ سب کہاں ہیں؟ نوجوان آدمی کو بھی بتا رہے ہیں کہ تیری نوجوانی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کھانے کی خوشبو کو بھی بتا رہے ہیں کہ تیری خوشبو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ اصلیت نہیں ہے۔ کھانے کی جو خوشبو ہے یہ کھانے کی اصلیت نہیں ہے، اصلیت ہوتی تو ہمیشہ ہوتی ساتھ۔ پہلے تو خوشبو تھی، اب تو خوشبو تو دور کی بات ہے، صرف وہ بھی نہیں ہے، ساتھ میں بد لگ گیا ہے۔ گویا دو آ دانا بدھ من دام آ چوں شدی تو سید شد دانا نہاں۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں دانا تھا، میں اس کا جال ہوں، جب تو شکار بن گیا دانا چھپ گیا۔ پہلے دانا تھا، دکھائی دینے میں پہلے دانا تھا، لیکن جب تم شکار بن گیا اس کا تو اب وہ دانا دانا نہیں رہا، بلکہ اس کا جو دانا تھا وہ چھپ گیا، اب جال رہ گیا۔ یہ ہے دنیا کی اصلیت، دکھائی دینے میں کچھ اور ہوتی ہے، اصلیت میں کچھ اور ہوتی ہے۔ بس انامل رش کے استاداں شدے، در صنعت عاقبت لرزاں شدے۔ بہت سی انگلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے استادوں کے لیے قابل رشک ہوتی ہے، کیا فن ہے ان انگلیوں میں، اوہو ایسا یوں اتار دیا تو خوبصورت ڈرائنگ ہو گئی، پینٹنگ ہو گئی، خوش خطی آ گئی۔ انسان نے ہاتھوں سے اپنے کیا 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 ہے، کیا کیا کاریگری اور کیا کیا صنائی دکھائی ہے انسان نے اپنے ہاتھوں سے۔ لوگ اش اش کرتے رہ گئے، واہ کرتے رہ گئے، ایسی باریک باریک کاریگری انسان نے کی ہے کہ انسان خود حیران ہو گیا وہ باریک کاریگری کو دیکھ۔ سونار کو دیکھیے کیسا کام کرتا ہے، ایسی باریک باریک ڈیزائننگ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے، اس میں دستکاری میں ماہر انسان، لیکن ایک وقت کے بعد انجام اس کا ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ وہ باریک کام تو بہت دور کی بات ہے، موٹا کام بھی اس سے نہیں ہو پاتا۔ نرگسے چشمے خماری ہم چجاں، آخر آمش بھی وہ آبزوے چکاں۔ مست آنکھیں جسے کہتے ہیں نا، نرگس کی طرح کی آنکھیں ایک وقت تک ہوتی ہیں، اس کے بعد جب یہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، یہ ڈم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے پانی بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اب وہ نرگسی آنکھوں کا کیا کام ہے؟ جب تک بینائی ہے تب تک ان آنکھوں کی تعریف بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے، جب بینائی ہی چلی گئی، آنکھیں ڈم پڑ گئی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کسی کو پہچان نہیں پا رہے ہیں،
آنکھوں کی یہ حالت ہو گئی تو اب وہ نرگسی آنکھیں لے کر کریں گے کیا؟ پانی بہہ رہا ہے، بیماری آ گئی ہے، سارا کام خراب ہو گیا ہے آنکھوں کا۔ حیدر کندر صفے شیراں رود، آخرو مغلوب موش میشود۔ حیدر اصل میں کہتے ہیں شیر کو، لیکن یہاں پر حیدر سے مراد وہ بہادر شجاع نوجوان مرد، ایسا جس سے ساری دنیا ڈرتی ہو اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کو کہتے ہیں حیدر۔ وہ بہادر انسان جو شیروں کی صفوں میں چلا جاتا تھا، کسی دور میں شیروں سے نہیں ڈرتا تھا، بہادری کے ساتھ نکل جاتا تھا۔ کس میں ہمت ہے میرے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے، ایسی ایسی باتیں کیا کرتا تھا۔ آخرو مغلوب موش میشود، جو شیروں کے درمیان چلا جاتا تھا کانفیڈنس کے ساتھ، وہ ایک وقت ایسا آتا ہے چوہوں سے ڈر جاتا ہے، کیونکہ آ گئی ہے زندگی میں اس کی وہ حالت ہو گئی ہے۔ تب تیزے دور بینے محترف، چون خرے پیرش ببین آخر خرف۔ انسان کی طبیعت تو تیز تھی، ٹیلنٹ تو بہت زیادہ تھا، اور پیشے میں بھی اس نے مہارت حاصل کی تھی، لیکن ہمیشہ رہنے والا تو نہیں رہا یہ معاملہ۔ جب وہ بوڑھے گدھے کی طرح ہو گیا ایک عمر میں جانے کے بعد، تو کوئی چیز اس کے لیے لائق عزت نہیں رہی۔ تو جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اتنا آگے تک دیکھ کر زندگی کا راستہ طے کرتے ہیں۔ جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ظاہر کو، اس وقت کو، پریزنٹ کو دیکھ کر چلتے ہیں، بعد میں ان کو رسوائی ملتی ہے۔ لیکن جو عقل والے ہوتے ہیں وہ انجام کار کو دیکھ لیتے ہیں، اینڈ کو دیکھتے ہیں، وہ حساب سے کام کرتے ہیں۔ زلف و جادے مشک بارے عقل بر، آخرے او دم میں زشتے پیر خر۔ ایسی زلفیں جس میں سے خوشبو آ رہی تھی، مشک بار زلف، جادے مشک بار، گھنگریالے بال، یہ حسن کی جو تعریفیں ہیں، تیرے گھنگریالے بال، تیری خوشبودار زلفیں، اس کی تعریف ہوتی تھی نا۔ زلفوں کی تعریف ہوتی ہے، کیا خوبصورت زلف ہیں جو سر کے پیچھے سے نکل کر پیٹھ سے کتنے بھلے معلوم ہو رہی ہیں، یہ زلفیں، یہ چوٹی کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ ایک دور میں ایسا کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوگا، جب انجام ہوگا تو گدھے کی بھدی دم دکھائی دے گی، کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ خوش ببیں کونش ز اول باکشاد، واخراں رسوائیش بین و فساد۔ تو ابتدا جب رہتی ہے تو اس میں یہ حسن، یہ لطف، یہ بناؤ سب ہوتا ہے۔ بناؤ اسی کو کہتے ہیں، بناؤ سنگھار اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اندر سے وہ حسن نہیں ہوتا، میک اپ کر کے اس کو حسین دکھاتے ہیں، اسی لیے اس کو بناؤ کہتے ہیں، بناؤ سنگھار اسی لیے کہتے ہیں۔ ریئل حسن نہیں ہے، صرف دکھانے کا حسن ہے۔ تو دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے، دنیا ہے ہی ایسی جو بناؤ سنگھار کر کے آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور آخر میں جائیے، اس کے اینڈ میں جائیے، اس کے انجام کو دیکھیے تو سوائے رسوائی اور بربادی کے کچھ نہیں ملے گا۔ زاں کے او بنمود پیدا دامرا، پیش تو برکند سبلت خامرا۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ دنیا نے اپنے ظاہر کو آپ کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کیا، یہ اسی لیے آپ اس کے دھوکے میں، فریب میں آ گئے۔ لیکن جو پکے لوگ تھے وہ لوگ اس کے دھوکے میں نہیں آئے، لیکن جو کچے تھے ان لوگوں کے مونچھوں کو دنیا نے نوچ دیا۔ مونچھ نوچنا کہتے ہیں اس کو، کسی کو برباد کر دینا، دکھانا کچھ اور ہونا کچھ، اور لوگ جب آئے تو اس کے مونچھ نوچنا۔ جو دھوکہ دہی کرنے والے جو کاروباری رہتے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، دکھاتے کچھ ہیں اور ہیں اور بیچتے کچھ اور ہیں۔ پس مگو دنیا بے تصویرم فریفت، ورنہ عقل من ز دامش می شگیفت۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے دنیا کے اس فریب کو دیکھ کر دنیا کے پیچھے جا کر اپنے آپ کو برباد کر لیا، اور اس کے بعد یہ کہے کہ دنیا نے مجھے برباد کر دیا، یہ مت کہو۔ آپ کہتے ہیں کہ دنیا نے تمہیں برباد نہیں کیا، تم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے۔ اگر تم کو عقل ہوتی تو اس کے جال میں کبھی نہیں پھنستے۔ تمہاری عقل نے، تمہاری اپنی ذات نے تم کو برباد کیا ہے دنیا کے پیچھے جا کر۔ دنیا تو پکار پکار کے کہہ رہی تھی، تم نے سنا نہیں کہ میرے جال میں مت پھنسو،
میں صرف دھوکے کا گھر ہوں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اس کے بعد بھی تم اس کے پیچھے جاتے رہے، پھر دنیا کو کیوں دوش دیتے ہو؟ دنیا تو ہے ویسی، اس کو بنایا ویسی گیا ہے، تمہاری غلطی ہے، تم کیوں گئے اس کے پیچھے. توخ زرین و حمائل بھی حلا، غل و زنجیر شدست و سلسلہ. خبردار، سونے کا گردن بند، جو گردن میں سونا ڈال لیتے نا، اور اس کے پرتلوں کو جو پاؤں میں ہوتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لو. یہ جو ہیرے جواہرات، چاندی، سونا، ڈائمنڈز، اس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، گلے میں ڈال ڈال کر بڑے خوش ہو رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری کامیابی کا رزلٹ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری جو توق ہے، زنجیر ہے، بیڑی ہے. جو ہتھ کڑی بیڑی پہناتے نا، وہ بھی تو آخر میٹل ہی ہوتا ہے. آپ نے گردن میں جو ڈالا ہے وہ بھی تو آخر میٹل ہی ہے. ہم چنی ہر جزو عالم می شمر، اول و آخر درارش در نظر. اسی طرح دنیا کے ہر جز کو شمار کرو، ہر چیز دنیا کی ایسے ہی ہے. اور جب کوئی چیز حاصل کرو تو اس کے اول کو دیکھ کر حاصل مت کرو، آخر کو بھی دیکھو، انجام کو بھی دیکھو، اس کے بعد اس میں ہاتھ ڈالو. ہر کے آخر بیتر او مسعود تر، ہر کے آخر بیتر او مطرود تر. اب یہاں پر آپ دو ریدمک ورڈز استعمال کر رہے ہیں، ایک آخر اور ایک آخر. جو آخر دیکھنے والا ہے وہ مسعود ہے، نیک بخت ہے، قسمت والا ہے. اور جو آخر دیکھنے والا ہے وہ مطرود ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، بینڈ ہے. جو انجام کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارے وہ بلیسڈ مین ہے. The more anyone regards the end, the more blessed he is. And the more anyone regards the stable, the more banned, the more rejected he is. یہ ہے اصلی. انجام کو دیکھو، آغاز کو مت دیکھو. روی ہر یک چوں مہے فاخر ببی، چونکہ اول دیدہ شد آخر ببی. فخر بھرے چاند، چاند کیسا فخر سے چمکتا ہے آسمان پر، ویسا ہر کسی کو دیکھو، ہر کسی کو چاند کو دیکھنے کی نظر سے دیکھو. یہ سمجھو کہ ہر آدمی دنیا میں چاند ہی ہے. فخر بھرے چاند کو دیکھنے کی طرح ہر ایک کا چہرہ دیکھو، لیکن آغاز کو دیکھتے ہوئے، انجام کو دیکھتے ہوئے دیکھو. ہر کسی کو اچھا سمجھو، کوئی برائی نہیں. ہر چیز کو اچھی سمجھو، کوئی برائی نہیں. لیکن آغاز پر نظر اپنی روک کر مت رکھو. آغاز کو دیکھتے ہوئے، انجام کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرو. صرف آغاز پر فیصلہ مت کرو. تانا باشی ہم چو ابلیس آورے، نیم بیند نیم نئے چو اب ترے. تاکہ تم شیطان کی طرح نہ بنو. شیطان بھی ایک قسم کا کانا تھا، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کا آدھا دیکھا تھا، آدھا نہیں دیکھا تھا. یہ انسانی نقص ہے، خرابی ہے، ناقص ہے. آدھا دیکھنا، آدھا نہیں دیکھنا. دیکھنا ہے تو پورا دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرو. آدھا دیکھ کر فیصلہ نہیں ہو سکتا. دید تین آدموں دینش ندید، این جہاں دید آ جہاں بینش ندید. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے آدھے حصے کو دیکھا. کیا؟ مٹی اور پانی سے پیدا کیے گئے آدم، بس اتنا دیکھا. لیکن ان کے تین کو تو دیکھا. تین مٹی کو کہتے ہیں. آدم کے تین کو تو دیکھا، آدم کے دین کو نہیں دیکھا. دین میں آدم کا کیا مقام ہے وہ نہیں دیکھا. اس جہاں کو دیکھا، این جہاں دید آ جہاں بینش ندید. اس جہاں کو دیکھنے والے کو نہیں دیکھا کہ آدم اس جہاں کے تھے. وہ اس نے یہ تو دیکھا، لیکن وہ اس دنیا کو دیکھنے والے تھے، وہ نہیں دیکھا. فضل مرداں برزنا اے بو شجاع، نیست بہرے قوت و کسب و ضیاء. اے بہادر انسان، یاد رکھ، تو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے نا، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، تو سمجھتا ہے نا. اور یہ کہا بھی گیا، الرجال قوامون علی النساء کہا گیا قرآن مجید میں. مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی گئی ہے، یہ سچی بات.
لیکن یہ جو فضیلت مردوں کو حاصل ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ نہ ان کی طاقت کی وجہ سے ہے، نہ ان کی کمائی کی وجہ سے ہے، نہ ان کی زمین جائیداد، نہ ان کے جو ہے لینڈڈ اسٹیٹس کی وجہ سے ہے۔ کسی بھی چیز کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے مرد کو، نہ ان کی طاقت کی وجہ سے۔ ورنہ شیلو پیل را بر آدمی فضل بودے بہر قوت اے امی، اگر مرد کو عورت پہ فضیلت اس کی طاقت اور اس کی قوت کے بلبوتے پر ہوتی، اگر طاقت قوت اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی کہ مرد کو صرف طاقت کی وجہ سے عورت پر فضیلت دی گئی ہوتی، تو پھر شیر کو، ہاتھی کو انسان کے اوپر فضیلت ملنا چاہیے تھا، کیونکہ تو انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ لیکن انسان بہرحال افضل ہے، شیر سے بھی افضل ہے، چیتے سے بھی افضل ہے، ہاتھی سے بھی افضل ہے، ڈریگن سے بھی افضل ہے، کتنے سے کتنا طاقتور جانور کیوں نہ ہو، ہواؤں میں اڑتا ہوگا، آسمان کی بلندیوں پر جاتا ہوگا پرندہ، اس سے بھی انسان افضل ہے۔ تو کیوں ہے؟ طاقت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے نہیں، دوسری وجہ سے۔ فضل مرداں برزنِ حالی پرست، زابوت کے مرد پایاں بی ترست۔ اے موقع پرست انسان، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر، موقع پرستی میں مت جا، جان کہ ریئلٹی کیا ہے۔ اور ریئلٹی یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت دی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ مرد عورت کی بنسبت زیادہ دور کی دیکھنے والے ہوتے ہیں، انجام کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، جذباتی فیصلے کرنے والے نہیں ہوتے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا رزلٹ کیا ہونے والا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ عورت چونکہ جذباتی ہوتی ہے اس لیے بعض وقت تو ایسے غلط فیصلے کر دیتی ہے جو اس کے لیے بعد میں مصیبت بن جاتے ہیں، اسی لیے مرد کو فضیلت دی گئی ہے عورت کو۔ طلاق کا حق بھی مرد کے پاس رکھا گیا، عورت کے پاس نہیں رکھا گیا، کیونکہ عورت جذبات میں غلط فیصلے کر لے گی۔ اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق کا حق دیا گیا ہوتا تو آج کئی گھر اسی طرح سے ٹوٹ گئے ہوتے۔ عورت طلاق فوری اعلان کر دیتی، اس کے بعد میں خود پچھتاتی کہ آئے میں نے ایسا کیوں کر دیا، کیونکہ وہ دور تک دیکھنے والی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے اصلی فضیلت مرد کی۔ چاہے بیوی سے کتنا جھگڑا کیوں نہ کر لے مرد، لیکن فوری ایسے طلاق نہیں دیتا، حالانکہ اس کے پاس پاور ہے، لیکن بھی وہ نہیں دیتا کیونکہ وہ دور کی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ مرد کندر عاقبت بینی خمست، اوز اہل عاقبت چونزن کمست۔ جو مرد انجام پر نظر رکھنے میں ٹیڑھا ہے، جو انجام پر نظر نہیں رکھتا، جو مردوں کی خاصیت ہے، جس کو اصل مردانگی کہتے ہیں، وہ ہے انجام پر نظر رکھنا۔ اور اگر وہ انجام پر نظر رکھنے میں ٹیڑھا ہے، پیچھے ہے، تو پھر وہ عورت سے بھی کم ہے، اس کا مقام عورت سے بھی کم ہے۔ از جہاں دو بانگ می آیت بزد، تا کدامی رات باشی مستعد۔ اب دنیا جو ہے، دنیا جو آوازیں لگاتی ہے نا، دو قسم کی آوازیں آتی ہیں دنیا سے، دو مختلف قسم کی، دو اپوزٹ وائسز دنیا سے آتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کون سی آواز پر لبیک کہتا ہے، کون سی آواز پر جاتا ہے۔ اور ہر انسان دنیا کی ایک آواز کے پیچھے جاتا ہے، اور دونوں اپوزٹ آوازیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کون سی آوازیں ہیں وہ؟ یکیں بانگش نشور اتقیا، وہاں دیگر بانگش فریب اشقیا۔ ایک آواز متقیوں کو جگانے والی ہوتی ہے۔ اگر متقی پرہیزگار لوگ بھی کسی وجہ سے دنیا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو جگاتی ہے۔ وہ کون سی آواز ہے؟ ناپائیداری والی آواز، انسٹیبلنس والی آواز، انکانسٹنسی والی آواز، فکلنس، فالسنس والی آواز۔ یہ کہتی رہتی ہے کہ میں فالس ہوں، میں دھوکا ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری کوئی اصلیت نہیں ہے، میرے پیچھے مت آؤ۔ اگر کوئی متقی پرہیزگار آدمی دنیا کے پیچھے جاتا ہے، دنیا پکارتی ہے میرے پیچھے مت آؤ، یہ ایک آواز ہے۔ وہاں دیگر بانگش فریب اشقیا، اور دوسری آواز دنیا کی ہوتی ہے جو بدبختوں کے لیے دھوکے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ وہ آواز ہے جاہ و اقبال کی آواز، گرینجر کی آواز، ڈگنیٹی کی آواز، میگنیفیسنس کی آواز، اسپلنڈر
مائی اسپلینڈر دنیا کہتی ہے، میں یہ ہوں، میرے اندر یہ ہے، اس کی طرف وہ اٹریکٹ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ دونوں قسم کی آوازیں ہر وقت دنیا سے آتی رہتی ہے۔ اب ہم کو ایسے میں کیسی آواز سننا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، اور کس کو کتنی اہمیت دینا ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ جو تفصیل سے مولانا روم بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی